السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ یہ کامن سینٹینس ہے، سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس کو آج ہم نے اینالائز کرنا ہے، از دس رائٹ اور رانگ؟ کیا واقعتاً لوگوں کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر لوگ کوئی ہمارے بارے میں رائے رکھتے ہیں تو ان کا خیال ہم کریں، کیئر کریں لوگوں کی ان باتوں کی۔ تو ہم نے اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں ایسی باتوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ایسی کنفیوژنز ہیں، یہ کسی بک میں لکھی ہوئی نہیں ملتی، یہ کسی ٹیچر نے ہمیں نہیں پڑھانی، ہم نے خود ہی اس کے بارے میں اینالائز کرنا ہے۔ اور اینالائز ہم کب کریں گے؟ جب ہم قرآن اور حدیث کو صحیح طرح سے سامنے رکھ کر اس کے بارے میں سوچیں گے، ایسی چیزوں کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ اس بات کے اوپر شوق تھا، ہی وانٹیڈ ٹو ریکنسٹرکٹ دی بیت اللہ، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو ریکنسٹرکٹ کروں۔ مطلب وہ یہ تھا کہ اس کا اونچا بنا دیا گیا تھا، اس کی جو کنسٹرکشن ہوئی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کے 2 ڈورز ہوں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا کہ زمین کے بالکل برابر ہو اور 2 دروازے ہوں، ایک طرف سے لوگ انٹر ہوں، دوسری طرف سے نکل جائیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے بہت ہی ایک فیزیبل میں پلیس بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا یا لوگوں کی رائے کا ڈر نہ ہوتا، لوگوں کے بارے میں کہ لوگوں کے گمان برے ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ اس کو دوسرے ورڈ میں کہہ سکتے ہیں فتنے کا ڈر نہ ہوتا، مطلب فتنہ کہ لوگ یہ سمجھ لیں گے ہے یہ نیکی کا کام، ایک اچھا کام ہے، لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینی ہے کہ یہ ایک برا کام کیا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کو ہی ڈیمولش کر کے اس کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ ایٹسیٹرا، اس طرح کی باتیں پھیل سکتی تھی، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا۔ اب ایک اور جگہ پر ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہم ایک آیت بہت ہی زیادہ فیمس آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اپنے بندے جو بہت ہی زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی ایگزامپل دیتے ہوئے یا ان کی کریکٹرسٹکس کو اللہ ڈسکرائب کرتے ہوئے ایک ان کا کریکٹر بتاتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، they never ever care others، دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، نماز پڑھنی ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ 2 الگ الگ چیزیں آ گئیں کہ ایک جگہ پہ اسلام نے دوسروں کی کیئر کرنے کے لیے کہا ہے، جبکہ دوسری جگہ پر جیسا کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی تو وہاں پہ اللہ کہتے ہیں وہ کیئر نہیں کرتے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس کو اینالائز اگر کریں کہ اگر آپ کی بات جو ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی پہچان ایک فتنہ، ایک گناہ بن رہا ہو، یا آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان برا بن رہا ہو، لوگ سمجھ رہے ہو کہ بنتا تو بہت نیک ہے، باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن یہ کیسا اس نے کام شروع کر لیا، حالانکہ وہ کام ٹھیک ہوتا ہے، کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے یا کسی کام عام فہم کا کام ہوتا ہے، لوگوں کی رائے غلط قائم ہونے کا اس کے بارے میں ڈر ہو، تو اس موقع کے اوپر ہمیں یہ اسلام درس دیتا ہے کہ لوگوں کی بات کی ہم پرواہ کریں، لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنی گناہ کی پہچان نہ بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی رائے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت، ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ وجبت کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے سنا تھا، آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے آپ کو سنا تھا کہ یہ شخص بہت ہی زیادہ برا تھا، اس کی زبان سے بہت ہی زیادہ دوسرے لوگ تنگ تھے، تو لہٰذا میں نے کہا اس پر واجبت، اس پر ایک چیز واجب ہوگی، جنت یا جہنم، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم واجب کر دی، اللہ ہمیں محفوظ رکھیں اس سے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جنازہ گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب کر دیا گیا۔ تو صحابہ نے پھر سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے پھر سے واجبت کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، میں نے آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے آپ کی رائے سنی تھی کہ یہ جو شخص ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ پولائٹ ہے، بہت ہی زیادہ نیک ہے، اچھی زبان والا، اچھے اخلاق والا ہے، تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب کر دی گئی۔ یعنی کہ اگر آپ کے بارے میں لوگوں کی یہ رائے قائم ہو جائے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، یہ گناہ کے کام کرتا ہے، پھر لوگوں کی پرواہ کریں۔ اگر لوگ آپ کو نیکی کا کام کرتے ہوئے لوگ کوئی آپ کو باتیں کسیں، آپ کے بارے میں ڈفرنٹ قسم کی رائے قائم کریں یا آپ کو ہٹنگ کریں،
دین لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جیسے صحابہ کو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کرو جیسے لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی کہ صحابہ کی جماعت ایمان لائی ہے, تو یہ کہتے ہیں کما آمن الناس کما آمن السفہاء, جیسے ہم یہ ناسمجھ لوگ, کم علم والے لوگ, یہ ناسمجھ بیوقوف سے لوگ ایمان لے کر ایسے ایمان لے کر آئیں. یہ سادہ سے, یہ پینڈو سٹائل کے لوگ, یہ جن کو پتہ بھی نہیں ہے, کسی دنیا داری کا پتہ نہیں ہے, تو ہم ایسا ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آج بھی لوگ ایسی رائے رکھتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھنے جاتا ہے, کیسے وہ بیئرڈ, اگر آپ نے داڑھی رکھ لی ہے, سنت رسول رکھ لی ہے, تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کیسے آپ پرانے خیال کے ہو گئے ہو, ذرا اوپن مائنڈ بنو. ایسی باتیں جب لوگ کہیں گے دین لوگوں کی باتوں کا خیال نہیں رکھنا. اور یہ آپ کے لیے میں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہے بالکل کوئی جائز مطالبہ کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں نے اس اسکول میں نہیں پڑھنا, میں نے فلاں اسکول میں پڑھنا ہے. جائز مطالبہ ہوتا ہے, ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اس اسکول میں اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے چھوٹی موٹی, اور دوسرے اسکول میں اس کی اسٹڈیز اچھی ہونے کا ایک موقع ہوتا ہے. ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی, بس ہم کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, میرے فرینڈز کیا کہیں گے, وہ فلاں اسکول ہے, میرے فرینڈ کا, میں نے اس کی وجہ سے وہاں داخل کروایا, ایڈمیشن کروایا, تو میرا وہ فرینڈ کیا سوچے گا میرے بارے میں. یا کوئی بھی ایسا کام ہے کہ اپنے بچے کو کہیں پہ کوئی چیز لے کر دینی ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا اپنی اولاد کو ماننے کے تربیت کے حوالے سے کام ہے, اکثر کام ہم اگنور کر دیتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. تو اولاد کی تربیت کے بارے میں خصوصاً یہ خیال رکھنا ہے, اگر ان کو کوئی اچھی چیز, اچھی تعلیم دلوانے لگے ہیں, اچھی جگہ پہ ان کا رشتہ کرنے لگے ہیں, اپنی اولاد جوان ہو گئی ہے, تو آپ نے یہ قطعاً نہیں سوچنا لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا خیال صرف وہاں رکھنا ہے جہاں آپ کی پہچان گناہ کی بن رہی ہو, اور جہاں آپ کی پہچان نیکی کی طرف بن رہی ہو, لوگ ہوٹنگ کر رہے ہوں, لوگوں کی ہوٹنگ کی پرواہ نہیں کرنی. ہاں اگر گناہ کی طرف پہچان بن رہی ہو پھر ضرور پرواہ کرنی ہے, کیونکہ لوگوں کی رائے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اس کے اوپر آپ نے اسپیشلی غور کرنا ہے.